بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 7 سپتمبر 1974 ہماری تاریخ کا روشن اور تاریخ ساز دن ہے۔ اس دن مسلمانان پاکستان نے لازوال قربانیوں اور طویل جدوجہد کے بعد پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا تھا۔ قادیانی جماعت دور حاضر کا بدترین فتنہ اور انگریز سرکار کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جس کی آبیاری آج بھی جاری ہے۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جب بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقینی طور پر زندیق، کافر، مرتد اور دارہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم آج قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینے کے 50 سال مکمل ہونے پر زمانہ گواہ کے اس خصوصی پروگرام میں، جہاں گزشتہ 50 سالوں میں قادیانیوں کی کارستانیوں سے پردہ اٹھائیں گے، وہاں مستقبل میں اس فتنے کے تدارک کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو رہنمائی بھی فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسلامی اسکالر اور مصنف جناب متین خالد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں KTV کے اینکر ڈاکٹر حسن رانا صاحب، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کریں گے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، نو مسلم اسلامی اسکالر جناب عبد الوارث صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امیر تنظیم اسلامی جناب شہاب الدین شیخ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ متین خالد صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں غیر مسلم قرار پانے کے بعد گزشتہ 50 سالوں میں قادیانی جو ہیں وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کون کون سی پاکستان اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ آپ نے جو سوال کیا، یہ سوال مختصر تو نہیں، یہ تو پورا ایک پروگرام چاہتا ہے، لیکن میں مختصر عرض یہ کرتا ہوں کہ قادیانی جماعت کا جو خمیر ہے یہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ اسے سامراجی قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے اس کو پلانٹ کیا، اسلام کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کے ساتھ دشمنی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو مختصراً عرض کروں کہ جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بنایا گیا تو دو ہی چیزیں تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ یہ چاہتے تھے انگریز کہ ہمیں مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم کریں، اور نمبر 2 جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اس آدمی پہ محنت کی، یہ تیار ہوا اور کہا کہ قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ جہاد بھی ختم ہو گیا، اور وہ اس میں جتنی توہین امیز جتنے باتیں کی جس کی بنا پہ یہ 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار پائے وہ۔ اس کے بعد حضرت پاکستان کے خلاف ان کی دشمنی یہ دیکھیں کہ 1947 میں جب یہ وزیر خارجہ جو پہلے تھے اب بعد میں بنے ظفر اللہ خان، اس آدمی نے جو کیس پیش کیا اس میں وہ گرداسپور میں انہوں نے کہا کہ جی قادیانی جو ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اگر قادیانی شامل ہو جاتے تو گرداسپور کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت پاکستان جب بنا ہے تو مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ اور مرزا قادیانی کا بیٹا، آن ریکارڈ الفضل ان کے اخبارات اور رسائل میں یہ باتیں موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ پاکستان عنقریب ٹوٹے گا۔ اب تک وہ اپنے خلیفے کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ پاکستان جو ٹوٹے گا یہ ریزہ ریزہ ہوگا، نعوذ باللہ، یہ اکھنڈ بھارت بنے گا۔ سمدانی ٹربیونل رپورٹ جو 74 میں ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تحقیقات کی تھی اس واقعے کی، وہ جب ان کے بہشتی مقبرہ قبرستان میں گئے تو ان کی جو مرزا قادیانی کی بیوی کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ امانتاً دفن ہے، عنقریب پاکستان ختم ہوگا، اکھنڈ بھارت بنے گا، یہ میت لاش جو ہے یہ وہاں پہ جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ 5 لوگوں نے بہت زیادہ پاکستان کو یہ دیکھا، مرزا بشیر الدین محمود نے، MM احمد نے، ڈاکٹر عبدالسلام نے، مرزا ناصر نے، مرزا طاہر نے۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں،
آن ریکارڈ ہے, کسی سے کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں, دستاویزات ہیں کتابوں میں مستند کہ یہ ایٹمی راز جو ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کو دیے. ایم احمد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قائم مقام وہ پریزیڈنٹ بن گیا تھا. اس آدمی نے پاکستان کی معیشت کو جو تباہ کیا, مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے علیحدہ ہوا. حضرت پورے 1965 کی جنگ میں پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوتا تھا. سرگودا ایئر بیس تھا ربوا میں, جو ان کا نام چناب نگر ہے. حضرت اس میں یہ لائٹیں جلتی تھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ شہر اس کے ساتھ ہی آپ ایئر بیس ہے سرگودا کا, تو حملہ آپ کریں. ان کی ایک ایک سازش جو ہے مرزا طاہر نے سب سے بڑا انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے, اور ریکارڈ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں آئندہ اس لعنتی ملک, نعوذ باللہ, لعنتی ملک پہ قدم نہیں رکھوں گا جہاں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس کے بعد کیا قانون آیا 1984 میں. اس کے بعد ان کی سرگرمیاں, انہوں نے ایک پوری لابنگ کی, تھنک ٹینک بٹھا کے بندے ہائر کر کے پوری دنیا سے غیر مسلم ان سے کہا کہ ہم کس طرح لابنگ کریں, اربوں روپیہ خرچ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل, یورپی ممالک کے صدور کو, بالخصوص امریکہ کو, کانگریس کی جو حقوق انسانی کی ہے, اس کے بعد پاکستان کا جو حقوق انسانی کا کمیشن, یہ سب حضرات نے لیٹرز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا, کہا کہ انسانی حقوق ان کے ہمارے جو قادیانیوں کے چھین لیے گئے. بالکل جھوٹ تھا. کسی 13 دن بحث ہوئی, کسی قسم کا کوئی ان پہ ظلم نہیں. ہم مسلمانوں کے پھر حقوق کدھر گئے. ان کو ایک 13 دن کی بحث کے بعد جو ان کے متصادم تھے, جتنے اسیان گیری پھیلتی تھی مسلمانوں کے مطالبے پہ, ایک پروسیس ہوا جمہوری پروسیس. اس جمہوری پروسیس کے نتیجے میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس کے بعد یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے مسلمانوں کے حقوق پہ کہ اذان دینی, مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہنا, مرزے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. وہ روکا. جب روکا تو پھر انہوں نے کیا کیا, وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے حقوق. اس کے بعد یہ پریشر گورنمنٹ پہ آتا تھا کہ صاحب یہ سارا کچھ جھوٹ پہ ان کا مبنی تھا. اور پھر اب کیا کرتے, خطرناک جو پاکستان دشمنی, وہ یہ اسلام دشمنی تو تھی کہ یہ روس ٹوٹا, اس کی جو ریاستیں بنی, انہوں نے روسی زبان میں یہ شیزان کمپنی کا جو مالک تھا شاہ نواز, اس نے سارا خرچہ کیا. یہ سالانہ جلسے میں مرزا طاہر نے کنفیس کیا کہ یہ سارا پیسہ ہمیں شاہ نواز نے دیا. انہوں نے کیا کیا, قرآن مجید جو قادیانیوں کا ترجمہ اس میں تحریف شدہ, جس پہ ابھی وہ مبارک ثانی والا, یہ سارا یہ یورپ اور روس کی ریاستوں میں تقسیم ہوا. وسیم بھائی یہ کرتے کیا تھے کہ باہر لگاتے تھے تفسیر عثمانی, اندر بشیر الدین کا قرآن مجید, یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ شائع ہوا. اب یہ کیا کرتے ہیں, پاکستان دشمنی یہ ہے کہ IMF ہمیں امداد دیتا ہے, ورلڈ بینک کے پاس ہم داخل, پاکستان ایک مطلب ظاہر قرضوں میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ حضرات اس لابنگ کرتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہیں دینی. ان سے یہ منوائیں کہ پاکستان میں جو دوسری آئینی ترمیم قادیانیوں والی ہے, غیر مسلم اقلیت کرا, یہ ریورس کرے. گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے کہ بھی کہاں ہم نے آپ کے پیسے سود کے ساتھ آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں, ٹھیک ہے, IMF کو, ورلڈ بینک کو, لیکن یہ اس پہ بھی دباؤ ڈلواتے ہیں کہ آپ فوجی امداد جو کوئی بھی ہے تو یہ اس پہ امداد کہ ان کو کہیں یہی قانون توہین رسالت, یہی ختم نبوت کہ یہ آپ کروائیں. اور یہ انہوں نے IMF نے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آسیہ مسیح والا بھی رکھا تھا, اور آسیہ مسیح کو اسی شرط رکھی تھی, اور اس پہ ان کیا یہ ان کی اسلام دشمنی وہ کوئی. اب کیا ہے, اب ان کا جو لاڈ طارق ہے برطانیہ والا, وہ سارا کام ہماری حکومت پہ ایک برطانیہ کی طرف سے ایک پریشر ڈال کے وہ اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ڈاکٹر حسن رانا صاحب, ماشاءاللہ متین خالد صاحب نے تو پاکستان بننے سے لے کے اب تک کی تاریخ ان کی بتا دی ہے. آپ کیا ایڈ کریں گے کہ پچھلے 50 سال میں قادیانیوں کی جو کارستانی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ جی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ آپ نے مدعو کیا پروگرام میں. متین صاحب نے بڑا سارے پوائنٹس الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کر دی. بس 1-2 پوائنٹس ہیں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. متین صاحب نے ذکر کیا ظفر اللہ قادیانی کا, جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا. تو ابھی میں گفتگو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ تل اویو یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, اس کی ایک رپورٹ ہے جو کہ PR ایک بڑا مشہور آتھر ہے, اس کی لکھی ہوئی ریسرچ ہے, وہ انہوں نے چھاپی ہے, اس کا نام ہے PR کمارا سوامے. تو آپ وہ پڑھیں, اور اس میں اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جو ظفر اللہ قادیانی ہے, یعنی پاکستان دشمنی کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا نا,
تو اس میں بلکہ ہمارے بڑے اچھے سینئر پولیٹیشین اور مشاہد حسین صاحب ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہ کوٹ کیا, اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ظفر اللہ قادیانی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اور اس کے بعد اس نے پاکستان کو جو معاہدہ ہوا, جو پاکستان امریکن بلاک میں گیا, سیٹو اور سینٹو, تو دوسری طرف جو معاہدہ ہوا, تو اس میں اس نے دھکیلا جان بوجھ کے اپنے ناجائز تجاوزات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور پھر اس نے فائدہ یہ حاصل کیا کہ اس نے اس کے بعد امریکہ کو خوش کیا, اور اس کے بدلے کے اندر اس کو آئی سی جے یعنی جو انٹرنل کورٹ آف جسٹس ہے ادھر اس کو سیٹ ملی. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تل اویو یونیورسٹی کی ریسرچ رپورٹ چھایا ہو چکی ہوئی ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے, بلکہ اس میں تو اور بھی بڑے کئی انکشافات ہیں اگر وہ پڑھے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں, اور اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں کہ 1953 کی جو تحریک تھی, تحریک ختم نبوت, جس میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ اس نے بیرونی دنیا کے اندر پاکستان کے سفارتکاروں کو قادیانیت کے اڈوں میں تبدیل کر دیا, تو وہ مسلمانوں کو 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ریسرچ پیپر ہے بلکہ رپورٹ نہیں ہے, سوری, اس ریسرچ پیپر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس لیے نہیں مانا گیا کیونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے ظفر اللہ قادیانی کا ساتھ دیا, اس کے بیک پہ تھی, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے اس کو نکال دیا تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان دشمنی کا ذکر ہو رہا تھا. دیکھیں جہاں پاکستان بننے کے فوراً بعد 1953 یا 52 سے یہ چیزیں شروع ہو رہی ہوں, تو آج آپ لگا سکتے ہیں حساب کہ آج 2024 میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. پاکستان ان 70 سے زائد سالوں کے عرصے کے اندر کیا کچھ قادیانیوں نے پاکستان کو کیا کچھ نقصان نہیں پہنچایا ہوگا, ہم اس پہ کئی پروگرامز کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ ٹائم, اور پھر دوسرا متین بھائی نے جو اکھنڈ بھارت کا ذکر کیا, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, اور پاکستان کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, اور کہ پاکستان وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں, قادیانی ان کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سندھو دیش والے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سندھو دوچ ختم ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, ورلڈ سندھ کانگریس کے نام سے آج بھی فعال ہے. اب وہ جو سندھو دیش والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ وہ سندھ کو ایک علیحدہ ملک کا درجہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو قادیانی ان کے الائز ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں, ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے. دوسری بات, اسرائیل کی بات متین بھائی نے کہا, تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں جو حیفا میں جو ان کا سینٹر موجود ہے, محمود سینٹر, اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جتنے مین آپریٹیوز ہیں وہاں پہ وہ سارے انڈینز ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر پاکستانی کیا کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ میں 1976 اور 75 کی بات نہیں کر رہا, ان رپورٹس کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو آج کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہم نے کے ٹی وی کے اوپر ہم نے کئی دفعہ ایسی پریزنٹیشنز دی ہیں جس کے اوپر ہم نے ان بندوں کی تصویریں تک چلائی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں اور قادیانیوں کے سینٹر میں ادھر کام کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح گئے, نیشنلٹی بدل کے گئے, اور وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. تو اس وقت دیکھیں کہ قادیانی جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو نہ صرف یہ کہ ڈی اسٹیبلائز کریں بلکہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے لائق رپورٹ ہے EU ڈسنفو لیب جو کہ کی رپورٹ ہے انڈین کرونیکلز, آپ انڈین کرونیکلز کا مطالعہ کریں, اس میں بھی قادیانیوں کا ذکر ہے. تو تمام تر وہ پلیٹ فارمز جہاں پر انٹرنیشنلی پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں, پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں, وہاں پر آپ کو قادیانیوں کا نام ضرور سننے میں ملے گا. ضیاء الحق صاحب, اکثر قادیانی یہ ذکر کرتے ہیں, جہاں ایک ابھی متین خالد صاحب نے بھی بتایا نا کہ انسانی حقوق کا وویلا مچاتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمیں انسانی حقوق پاکستان میں نہیں مل رہے. تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے بااثر مولوی جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے سیکولر لیڈر کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے تو ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کروایا. ان کے اس دعوے میں کسی حد تک کچھ سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, پہلے تو یہ جاننا اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے طور پہ قائم کیا گیا اور کلمے کی بنیاد پہ قائم کیا گیا, اور قادیانی جو ہے وہ ایک جھوٹا, فریبی, دھوکے باز 420 گروہ ہے. وہ مسلمان نہیں لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. جہاں تک سیکولر لبرل طبقے کی بات ہے, ہمارے ملک میں دیکھیں, باہر دیکھ لیں, اسلام اور مسلم دشمنی وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, اور پاکستان دشمنی بھی اس بنیاد پر ہمارے سامنے آتی ہے. آپ ابھی مبارک ثانی کیس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے لوگ, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہوں,
دینی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, علماء اکرام ہوں, وکلاء ہوں, یعنی کہ ایون پارلیمنٹ کے اندر آپ کو وہ ایک سینٹیمنٹ بڑا کلیئرلی نظر آیا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو پروپیگنڈا ہے, ایک پروپیگنڈا کی پوری مشینری ہے, اس کے پیچھے فنڈنگ ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کر جب ہمارے سامنے آتی ہیں پھر وہ پوری مہمات چلاتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں, بلکہ میں تو مہم سے بڑھ کر اس کو تحریک کہوں گا. وہ تحریک چلاتے ہیں خاص آبجیکٹیو کو لے کے کہ ہم نے ہر صورت میں ثابت کرنا ہے اس بات کو کہ قادیانی حق پر ہیں. اچھا, وہ جو ان کے آئینی حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہیں سے بات اگر ہم واپس لے کے آئیں تو ابھی جیسا تذکرہ ہو رہا تھا یہاں پہ, یہ ہے کہ وہ تو آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل, وہی نا, آئینی حقوق تو نہ ماننے سے مراد یہ کہ وہ آئین کو ہی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, اور مثالیں یہاں پہ آ گئی کہ وہ تو پاکستان کے بھی حصے بکھرے کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے اس بات کو کہ جب یہ ظفر اللہ قادیانی جب وزیر خارجہ تھا پاکستان کا پہلا, تو ایک اور بہت بڑی ضرب جو اس نے لگائی تھی وہ علامہ محمد اسد, وہ جو قائد اعظم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا, ڈپارٹمنٹ فار ریلیجیس ریکنسٹرکشن, جی, ان کو اس سے نکال باہر کرنا اور کھڈے لائن لگا دینا, اور پھر مسٹیریسلی وہاں پہ آگ لگ جانا اور سارا ریکارڈ جل جانا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے بنیادی طور پہ جو اہم آپ کے ریاست کو چلانے کے ادارے ہوتے ہیں, جہتیں ہوتی ہیں, ان کو اسلامائز کیا جائے. تو وہ کام نہیں کرنے دیا گیا, وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے. بہرحال یہ جو 1974 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وقت کا اختصار ہے, اس کی وجہ سے میں بہت لمیٹڈ اس کے اوپر بات کروں گا, بڑی مختصر اور محدود بات کروں گا. دیکھیے, اگر تو سیکولر لوگوں نے پریشرائز کیا, علماء اکرام نے اسپیشلائز کیا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر چودھری ظہور اللہ ہی کیوں موجود تھے؟ یہ بتائیے کہ احمد رضا قصوری کیوں موجود تھے؟ یہ بتائیے مجھے کہ جو صاحبزادہ فاروق علی خان جو اسپیکر تھے وہ کیوں اس کے اندر موجود تھے؟ اچھا, پھر یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے, جی, اور ذوالفقار علی بھٹو خود موجود تھے. تو کیا ان کو دینی رجحان والے لوگ کہا جائے گا؟ یعنی کہ جو آپ عمومی طور پہ ایک چیز کونوٹیشن بنی ہوئی ہے کہ یہ علماء اکرام ہیں, یہ ذرا ان سے ہٹ کر عام مزاج کے لوگ ہیں. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, ابھی جو تذکرہ آیا نا, وہی جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا 13 دن کا, تو 13 دن تو دیے گئے تھے, یعنی اس میں 11 دن جو تھے وہ قادیانیوں کے گرو کے لیے تھے, 2 دن لاہوری گروپ کے گرو کے لیے تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہل اسلام جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی بیانات دیے, جرا انہوں نے بھی کی, جو پارلیمان کے وہاں پہ اراکین موجود تھے انہوں نے بھی کی, جو اٹارنی جنرل انہوں نے بھی کی. تو یہ پورا معاملہ اگر آپ اس کو عددی لحاظ سے دیکھیں تو 1 ماہ پورا چلا, جس کے اندر 21 دن کی ہیئرنگز ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آل آف اے سڈن ایک دن فیصلہ ہو گیا سارا. یہ ایک جرم تھا, اور اس جرم کی نوعیت اتنی بھیانک تھی اور اس کا اتنا دور رس اثر ہونا تھا کہ ضروری تھا کہ قومی سطح کے اوپر ایک دفعہ طے کر دیا جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, اور وہ پارلیمان نے طے کیا اس وقت. میں اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کروں گا حضرت کے دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کیا, نہ بھٹو صاحب کو کسی نے کیا, نہ بھٹو صاحب نے ان کو کیا. ایک قومی اسمبلی میں ایک قرارداد آئی کہ صاحب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. بھٹو صاحب کیا کرتے, کس طرح اس کو روک سکتے تھے؟ جمہوری ملکوں کا یہ سب کا رائٹ ہے. اگر انہوں نے کہنا تھا جی جو حضرات اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا بالکل درست ہے وہ دائیں طرف آ جائیں, اسپیکر نے کہنا تھا جو مخالفت کر وہ بائیں طرف آ جائیں. بھٹو صاحب نے ابودا آگے جا کے کہا کہ یار ان کو بلا لیتے ہیں, ان کو زبردستی کو رینجر لے کے تو نہیں آئی, پولیس فوج تو لے کے نہیں آئی, ان کو میسج بھیجا کہ آپ کے خلاف ایک قرارداد آئی ہے, اپنا موقف پیش کرنا. یہ پورے وفد کے ساتھ, ایک پورے کرو فر کے ساتھ, فرونیت کے ساتھ یہ اسمبلی میں آئے, اور اسمبلی میں ان پہ صرف اونلی ون یہ بختیار صاحب نے کہ تاکہ کوئی آدمی کراس کوشچننگ نہ کرے, یہ بختیار صاحب وہاں پہ یہ سارا کچھ انہوں نے کنفیس کیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں, یہ ہمارے عقائد. یہ مجھے یہ بتائیں قادیانی حضرات, اس پروگرام کی وساطت سے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو
1974 سے لے کے اب تک یہ شور مچاتے رہے پوری دنیا میں اور اپنے لوگوں کو مطمئن کرتے رہے کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا. اب تو کاروائی شائع ہوئے 5 6 7 8 10 سال ہو گئے ہیں. کہاں ہے آدھا پاکستان جو قادیانی؟ قومی اسمبلی جہاں جرا ہوئی وہاں تو کوئی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوا قادیانی، بلکہ آپ کا سلیم اختر جو اس مرزا ناصر کے گروپ میں شامل تھا، وفد میں شامل تھا، جو حوالے نکال کے آپ کو دیتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پہ کس نے پریشر، آپ نے سارا کچھ کنفیشن کیا، آپ کی ایک ایک کتاب پہ جرا ہوئی ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے جمہوری انداز میں اس پہ یہ فیصلہ ہوا. اس میں ایک چیز میں آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ نان ممبر آف دی پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وہاں پہ داخل بھی نہیں ہو سکتا. خصوصی طور پہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سیشن کو ہی اس حوالے سے بدل دیا گیا کہ یہ تو یعنی کہ قادیانیت کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا. پہلی بات. دوسری بات، ان کے ساتھ تو بڑی نرمی کی گئی. ان کے اوپر ارتداد کا لگتا نا معاملہ، بالکل بجا. تو پھر حقیقی طور پہ تو اگر آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں تو بڑا نرم مرتد کی جو سزا ہے بالکل بجا، وہ اگر ان پہ نافذ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بالکل بجا. اچھا جناب، اس موضوع پہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب سے بھی ہم نے گفتگو کی. آئیے ان کا میسج سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت جزو ایمان نہیں، اصل ایمان ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قادیانیوں کو یا مرزا غلام احمد کو ایک خاص مقصد کے لیے اس کی نبوت کو تیار کیا گیا انگریز کی طرف سے، اور اس میں ہی وہ سارے مقاصد یا نقصانات سامنے آ جاتے ہیں جو پچھلے 50 سالوں میں یا کہا جا سکے تو 100 سالوں میں قادیانی فتنے نے امت کو پہنچائے ہیں. جو بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو یہ روح محمد امت کے بدن سے نکالنے کی ایک سازش تھی. جہاد کو ختم کرنے اور جہاد کے بارے میں ایک تصور دینے کہ جہاد کا اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اور پھر اسی طرح غلامی پہ راضی ہو جانے کا. جو کچھ مرزا غلام کی وہ کتابیں تھیں کہ اس میں اس نے اپنے آپ کو انگریز کا خودکاشتہ پودا بھی کہا، اور یہ بات بھی اس نے کہی کہ جی میں نے 50 الماریاں جہاد کی مخالفت میں بھر دی ہیں. اور یہ فلسطین میں اور باقی جگہ پر یہ جاسوسی کے کردار بھی ادا کرتے رہے. اور آج بھی جو بعض روایات ہیں جس کی تردید نہیں ہوئی کہ 600 افراد ان کے اسرائیل کی باقاعدہ فوج میں داخل ہیں. پھر پاکستان کے اندر کلیدی اسامیوں پہ رہے، اور ان کلیدی اسامیوں پہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس کو سپورٹ کیا، اور اس لحاظ سے جو کچھ بھی ان کے پاس وسائل تھے وہ وسائل انہوں نے تخریب کاری کے لیے، امت کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے، فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے لیے، اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے. پھر جو قادیانی تھے ان کے اساتذہ یا نظام تعلیم میں جہاں ان کو موقع ملا، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جی ہماری نسل نو کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ مولوی تو اختلافات آپس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ تو کلمہ گو ہیں، وہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سارا رخ اس کے خلاف کریں کہ یہ مسلمانوں کے یہ مولوی جو ہیں، یہ علماء ہیں، یہ فتنے کی اصل جڑ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ میں نے عرض کی ہیں. باقی اس کے بعد یہ کہ عدالتی سطح پہ بھی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، پارلیمنٹ کی سطح پہ بھی. یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ 1974 کی وہ تحریک ہے جو 29 مئی کو ربوہ کے پلیٹ فارم سے شروع ہوئی تھی، اور جس نے پورے ملک میں ایک ہمہ پہلو ہمہ جہت ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا.
इस्लामी जमीयत तलबा, जमात इस्लामी, दीनी जमातें, तंजीम इस्लामी सब इसमें शामिल थे। तो उसके नतीजे में कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया। उस असम्बली से जो मौलवियों की असम्बली नहीं थी, एक रोशन ख्याल लिबरल रहनुमा की थी, और उन्होंने जो कुछ उसमें किया पूरा मौका दिया। 13 दिन तक मिर्ज़ा नासिर अहमद को पूरा मौका दिया गया कि वो अपने आप को या अपने अकायद और नज़रियात को बयान करे, या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को जो नबी नहीं मानते उनके बारे में उनका अपना अकीदा क्या है उसको बयान करे। तो उसके बाद उनको अक़लियत करार दिया गया। इम्तनाए कादियानियत एक्ट भी 1984 में वो भी आया, और उसके मुताबिक जिन जिन चीज़ों पे पाबंदियाँ थीं कि जी ये नहीं कर सकते, वो उन्होंने धड़ल्ले से की। पुलिस का भी साथ मिलता रहा, इसी तरह इंतज़ामिया का भी साथ मिलता रहा। और फिर ये कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन्होंने अपने आप को अक़लियत तस्लीम नहीं किया, और वो बाहर इस्लाम के नाम पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। उनका टेलीविज़न चैनल जो है वो इसके साथ उसको बयान करता है कि जी असल इस्लाम हम पेश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हम समझते हैं कि ये नुकसान है। बिलाशुबा इसका मुकाबला भी बड़े भरपूर तरीके से हुआ है 1953 में, 1954 में, फिर जितने भी केसेस होते रहे। अभी 22 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले 6 फरवरी और 24 जुलाई के फ़ैसलों को वापस लिया, और तो वो भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और कामयाबी है। तो हम ये समझते हैं कि इस मौजू पे हमेशा बात उठाया जाना चाहिए, और हमेशा एक लाहेअमल भी मुत्तफ़िका तय करना चाहिए, ताकि ये बज़ाहिर यूँ नहीं है कि ये थोड़े से लोग हैं, इनके पीछे बड़ी आलमी साजिशें, आलमी क़ुव्वतें और कई NGOs और उनके फ़ंड शामिल हैं। इसलिए इससे पूरे तौर पर ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा एकेडमिक अंदाज में थोड़ा कंपैरिजन करके हमें बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने बारे में मसीह मऊद होने का जो दावा किया है, और जो दुरुस्त इस्लामी तालीमात हैं मसीह मऊद की आमद के हवाले से, इसमें क्या फ़र्क है? वसीम भाई, ये बड़ा दिलचस्प एक मौजू है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका हर सवाल जो है ना जी वो एक घंटे की गुफ्तगू का मुतकासी है, लेकिन बहरहाल आपका हम एहतराम करते हुए इसको मुख्तसर अर्ज़ में अर्ज़ करता हूँ। आप किसी भी कादियानी से मुनाजरा करने जाएं तो कादियानी यम आ जाता है। वो कादियानी क्या कहता है, वो आपको डराने के लिए कहता है जी कि हमने जो मुनाजरा करना ना, वो हमने कुरान मजीद से बाहर नहीं जाना। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा कई दफ़ा हुआ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कौन सा कुरान मजीद, हमारे वाला या आप वाला? अच्छा, इस पे वो कंफ्यूज हो जाता है। उनका अपना कुरान मजीद का तस्करा जिसमें वो मिर्ज़ा कादियानी की सारी अपना जी हज़रत कुरान मजीद में ये जो बार बार कहते हैं कि जी कुरान मजीद से बाहर ना आए, कुरान मजीद में तो मसीह मऊद का लफ्ज़ ही नहीं है। अच्छा, अब अहादीस मुबारका में जो हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, वो लंबी हदीस है। उस हदीस में जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत खूबसूरत बातें फरमाई, एंड उस पे ये लगा कि हज़रत जो नाम लिया कि वो ईसा इब्ने मरियम होंगे, वो तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उनके साथ हज़रत महदी होंगे, मुकाम लुत पे कत्ल करेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, फौत होंगे, और वो गुंबद खज़रा के नीचे जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे वहाँ पे वो दफन होंगे। ये बहुत तफसील उसमें मौजूद है। मैं मुख्तसर करता हूँ। अंग्रेज़ों ने कहा यार कि ये जो लिखा उनके आने से हदीस पाक में है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, दज्जाल के कत्ल होने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जब तमाम दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो जिहाद किससे करना है? तो जिहाद ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने कहा कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ये बात कहे कि वो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक ईसा इब्ने मरियम आएंगे, मसीह मऊद आएंगे, तो हज़रत वो अपना उनके आने से जिहाद ख़त्म
ہو جائے گا. انہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دی. اس آدمی کو تیار کیا, اس نے کہا جی میں عیسیٰ علیہ السلام. اسے پوچھا تم عیسیٰ کس طرح ہو؟ تمہارا نام تو مرزا قادیانی, تمہاری والدہ کا نام چراغ بی بی, ان کی والدہ کا نام مریم, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آپ کے والد کا نام غلام مرتضیٰ, تو نشانی تو پوری نہ ہوئی. حضرت ایمانداری کی بات ہے, یہ ایک مراکی آدمی تھا. جو مراکی آدمی ہوتا ہے نا, آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس بیچارے کو مراکی آدمی کو ایک اس کو گیس چڑھتی ہے دماغ کو. مراکی سے کیا مراد؟ یہ مراق کا ایک مرض ہوتا ہے حضرت, مراق کا. تو اس میں وہ آدمی نبی اور رسول اور اللہ کا دعویٰ کرنے والا, یہ ساری چیزیں مرزا کے لٹریچر میں موجود ہیں. اب اس نے کہا جی کہ میں, اس نے کہا جو آپ تو مسیح ہے ہی. اب حضرت اس نے ایک لفظ کہا, میں اس پروگرام کی وسادت سے ہاتھ جوڑ کے قادیانی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یار ہمارا مسئلہ بھی حل کریں. کہ مرزا قادیانی نے کہا اگر قرآن مجید نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. پھر کہا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھاتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی کے الفاظ. اب آپ مجھے بتائیں قرآن مجید کی کس سورت, کس آیت, کس سپارے میں موجود ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کا نام رکھا ہو؟ حضرت کہاں کہاں رونا روئیں, ساری دنیا پہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں. اب پوچھیں کسی قادیانی سے کہ جو اس پہ وحی لے کے آتا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اب یہ نام سن کے آپ حیران ہوں گے. روحانی خزائن جو ان کا والیوم ہے, اگر قادیانی حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, نکالیں اس کا 19 نمبر والیوم اور اس کا پیج نمبر 51 نکالیں, دیکھیں کیا لکھا ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا, نعوذ باللہ, جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا. میری 10 مہینے پریگننسی رہی, مجھے درد ذیل ہوا, کھجوروں کا تنا وہ میں نے ہلایا, اس کے بعد میرے میں سے ڈلیوری ہوئی, میرے میں سے میں نکلا, میں عیسیٰ علیہ السلام. کیا سٹوپڈ کہانی انہوں نے بنائی ہے. یہ تو بالکل واہیات گفتگو. اس کے بعد اب ان سے بات کریں, وہ کہتے دیکھیں اسکالر بیٹھے ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک علیحدہ شخصیت ہیں, اور حضرت مہدی علیحدہ شخصیت ہیں. ان کا احادیث مبارکہ میں 14 صدیوں میں جو لٹریچر ہمارا ہے, ان کے علیحدہ علیحدہ روٹس ہیں, ان کی نشانیاں, ان کے فرائض. اب حضرت یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی, یہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, حضرت یہ کہتے ہیں ایک شخصیت کا نام ہے. ان سے پوچھا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا دجال کو مقام لد پہ, تو آپ تو کہیں مقام لد پہ گئے نہیں. کہتا مقام لد سے مراد لدھیانہ ہے, وہاں میری ایک بندے سے بحث ہوئی تھی, لد سے مراد. اسے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ 2 چادریں زرد رنگ کی ان کی ہوگی, ایک چادر ایک تہبند زرد رنگ کی. آپ نے تو کبھی زرد رنگ کی کہتا چادروں سے مراد, زرد رنگ سے مراد ہوتا ہے بیماریاں. ایک مجھے آنکھیں پیلی ہیں, ایک مجھے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے, یہ بیماریاں. حضرت وہ آپ ان سے بحث ہی نہیں کر سکتے, آپ وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو انہوں نے فرما دیا یہ تو فراڈیا. دیکھیں جو انہوں نے آنا ہے ان کا نام عیسیٰ, ان کی والدہ کا نام مریم, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بھئی تمہارا تعلق ہی نہیں. کہتا جی وہ فوت ہو گئے ہیں. ہم نے کہا قبر کدھر؟ کہتا یہ ساتھ ہی سیالکوٹ سے آگے جائیں, کشمیر اسیری نگر میں محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے. کوئی دنیا میں ایک کرسچن بھی ایسا ہے جو کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہے؟ سارا بنیاد جھوٹ پہ. جنہوں نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, وہ تو آنا ہے. خط کسی کا تھا, ڈاکیا محلے میں آیا, اس نے کہا یار یہ خط ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ باہر نکلا, اس نے کہا جی میرا خط ہے. بھائی تمہارا خط کس طرح ہو گیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میں عیسیٰ ہوں؟ یہ سارا اس میں ایک فراڈ دھوکہ دہی پہ مبنی ہے. نہ وہ مسیح موعود ہے نہ اس کا. اب دیکھیں نا وہ کہ بھئی اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. بھئی آپ کا نام رکھا ہی نہیں ابن مریم, پھر اس کے یہ کہنا کہ میں پریگننٹ ہوں, میرے میں سے نیا نکلا. عجیب مطلب ہے یہ مسیح انہونی سی باتیں. جی بالکل, یہ تصور ہی نہیں ہے. جنہوں نے آنا وہ احادیث مبارکہ میں ان کی پوری نشانیاں, ہر چیز, وہ روٹ ہے دمشق مرکزی جامع مسجد, مطلب وہ سارا ایک چیز ہے. تو یہ صرف جہاد کو ختم کرنے کا ایک وہ جو انگریز تھا اسے چاہیے تھا, میں وہ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا جناب, اس وقت ہمارے ساتھ 9 مسلم اسلامی اسکالر عبدالوارث گل صاحب موجود ہیں, اور عبدالوارث گل صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنایا, اور آج کی ڈیٹ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں. آئیے اس موضوع پہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. عبدالوارث گل صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ سے غیر مسلم قرار پانے کے بعد گزشتہ 50 سالوں میں قادیانیت نے ہمارے دین اسلام کو کیا نقصانات پہنچائے ہیں؟
بارک اللہ فیکم وسیم بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اس گولڈن جوبلی کے موقع پر میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن علماء کرام نے، جن سیاستدانوں نے اور شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں اپنا بھرپور اور اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا۔ ایک بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے اس قانون کے اوپر سائن کیے تو انہوں نے کہا کہ میں اس قانون کے اوپر نہیں بلکہ اپنے موت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں۔ یہ اتنا مشکل کام تھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ 100% درست تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو، لیکن یہی ایک نیکی ان کے دامن میں ڈال دی جائے تو حشر والا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وہ مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری آپ نے بات کی کہ امت مسلمہ کو اس کا نقصان کیا ہوا، تو بالکل اس کا تو بڑا زبردست نقصان اٹھانا پڑا ہے ہمیں۔ ایک طرف تو ہم نے اپنی نسلوں کو بچایا، ان کو بتایا، ان کو دکھایا کہ یہ ایک فتنہ ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی مظلومانہ ایک جو ہے وہ تصویر پیش کی، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، اور ہمیں غیر مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمیں رائٹس حاصل نہیں ہیں۔ تو اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد پوری دنیا کی ایمبیسیز میں جو ہے وہ اس کی رپورٹس بھیجی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں ہیں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قادیانیوں نے کبھی پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اس قانون کو مانا؟ کیا کبھی آج تک وہ اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے کہ وہ غیر مسلم ہے؟ کیا انہوں نے اس بات کو مانا کہ وہ قرآن کی تشہیر نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی انہوں نے آج تک اس بات کو مانا کہ وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کیا آج تک انہوں نے مانا کہ وہ شاعر اسلام استعمال نہیں کریں گے؟ کہ آج تک انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اسلامی القابات کو استعمال نہیں کریں گے، وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو رضی اللہ نہیں لکھیں گے، وہ اپنے لوگوں کو خلفائے راشدین نہیں لکھیں گے، وہ اپنی خواتین کو امہات المومنین نہیں کہیں گے؟ تو جو لوگ ملک کے اور وطن کے قانون کو نہیں مانتے تو اس کو جو ہے وہ حقوق نہیں بلکہ ان کی سرکوبی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک دہشت گرد گروہ ہوتا ہے، اور قادیانی ایک فتنہ بھی ہے اور ایک مذہبی دہشت گرد گروہ بھی ہے۔ تو یہ بات کہ پیش نظر ہمیں نقصان ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جس ذرائع سے یہ امت مسلمہ کو، پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو بدنام کر رہے ہیں، محض اپنی جھوٹی مظلومانہ تصویر دنیا میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ۔ عبدالوارث بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر رد قادیانیت کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ مزید اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے پوری دنیا میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کے وہ عقائد و نظریات جو یہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اس کی بیویوں کے بارے میں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں رکھتے ہیں، پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کس حد تک یہ چلے جاتے ہیں، یہ ظالم یہ دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم نہیں کرتے، اور دنیا ہمارے اوپر سوال اٹھاتی ہے۔ تو اسی دنیا کے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا تو رونا روتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں مانتے، اور ہمارے پاس تو اسٹرانگ ریزنز ہیں۔ یہ ہم ان کو اس لیے مسلمان نہیں مانتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں مجدد بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، اور معاذ اللہ خدا نے میرے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی والا جو ہے وہ معاملہ بھی کیا، اور یہ کہ میں محمد ہوں، اور پھر یہ کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں۔ یعنی یہ کفریہ عقائد ہیں، یہ وہ کفریہ عقائد ہیں کہ جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کفر بکتے ہیں، یہ وہ کفریہ عقائد ہیں کہ جو حسن حسین، خلفائے راشدین، یہاں تک کہ امہات المومنین بھی جو ہے وہ ان ظالموں کے چنگل سے نہیں بچ سکیں، ان کے اوپر بھی یہ تان تشنیع کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ کتیوں کی اور سوروں کی اولاد ہے، وہ جنگلی جانوروں کی اولاد ہے،
اور ہمیں یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو ان کے عقائد و نظریات کے سبب سے مسلمان نہیں تسلیم کرتے. دوسری بات یہ کہ اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ارتداد ہے، یعنی یہ تو قانون ہم نے بنا دیا کہ غیر مسلم قادیانی جو ہیں یہ غیر مسلم ہونے چاہیے، لیکن جن لوگوں کو یہ جو ہے وہ پھنسا کے بسلا کے لالچ اور جو ہے وہ ترغیبات دے کے قادیانی کر رہے ہیں، تو میں حکومت پاکستان سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اسلام سے قادیانی قبول کریں ان کے خلاف جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. تو مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس فتنہ قادیانیت سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے نہ صرف ان کے عقائد و نظریات کو پوری دنیا میں واضح کر کے ہر زبان میں جو ہے وہ اس کی اشاعت کر کے ان کو بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ارتداد کا قانون ہے اس کے اوپر بھی سختی کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جانا چاہیے. بارک اللہ فیکم. عبد الوارث گل صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. زوراق صاحب، 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو ہماری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا، لیکن یہ لوگ اپنی کارستانیوں سے اور اپنی جو غلط حرکات ہیں ان سے باز نہیں آئے. 10 سال کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا ضیاء الحق کے دور میں، جب ان کو فورسفلی منع کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، خلاف قانون کام جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے. یہ اپنی متواتر لگاتار اپنی ان کی سرگرمیاں جاری ہیں، تبلیغ بھی جاری ہے، محکموں میں اثر و رسوخ بھی جاری ہے. پاکستان دشمنی کے سارے واقعات ابھی متین خالد صاحب نے گنوائے، ڈاکٹر حسن رانا صاحب نے گنوائے، سارے واقعات جاری ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان کے بااثر اداروں خصوصاً بیوروکریسی میں قادیانیت کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ وسیم صاحب انتہائی اہم سوال ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب جو ہے وہ پنہا ہے. ایک طرح سے آئین اور قانون کے اندر وہ سارا طریقہ کار موجود ہے جس کے ذریعے اس کی بےخکنی کی جا سکتی ہے. اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی اور قانونی حیثیت جو طے ہو چکی ہے قادیانیوں کی، اس کو ہر صورت میں لاگو کیا جائے، انشور کیا جائے. چاہے آپ کو ایک قادیانی جو ہے اس کے حوالے سے تحقیق کرنی پڑے، وہ کر کے انشور کریں. نمبر 1، ملک دشمنی کے واقعات ہمارے سامنے، ابھی ہمارے دونوں بھائیوں نے اس کا تذکرہ کیا. نظریاتی دہشت گردی کے یہ مرتکب ہیں، دین کی اساس اور پاکستان کی جو اساس ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں. اسرائیل میں جب بھارتی وزیر اعظم جاتا ہے تو بہرحال ناظرین نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جو ان کو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں اس میں ایک مرزائیوں کا یعنی قادیانیوں کا اور ایک بہائیوں کا وہ جو سربراہ ہے وہاں پہ وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ان کے ملک دشمن یہ پورا ایجنڈا جو ہے اور اسلام دشمن ایجنڈا یہ واضح ہے. تو پہلی بات تو یہ آئین اور قانون کے اندر جتنی جو موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. نمبر 2، ایک مخصوص حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کو ترقی یا عہدوں کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا صحیح طریقے سے تو پھر ہی یہ چیز ممکن ہے دوسری جگہ پہ. نمبر 3، ان کی فنڈنگ ٹریس کی جائے. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جیسا کہ فیٹف وغیرہ کے تحت بہرحال بہت سارے جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کی فنڈنگ کو ٹریس کیا گیا ہے. تو ان کو بھی اسی طرح سے دیکھ کر ان کی پوری فنڈنگ، ٹریننگ کہاں سے یہ حاصل کرتے ہیں، کہاں کہاں ان کے رابطے ہیں، ان سب کو دیکھا جائے. پھر یہ کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ جو سادہ عام مسلمان ہیں ان کے لیے تربیتی پروگرام اور بڑے ایک ریگولر بیسس پہ اسٹیٹ لیول پر بھی اور بہرحال پرائیویٹ لیول پر بھی اس کا انتظام اور جو ہے وہ انصرام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جا سکے یہ کس طرح ہماری آخرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں ہمارا یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کو بھی حق دعوت ہے. جو غلط راستے پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ اس راستے کو چھوڑیں. وہ جو کہ ابدی جہنم میں راستہ لے کے جا رہا ہے اس کی طرف سے ہٹا کر ان کو جو دین حق ہے اس کی طرف کی دعوت دی جائے. اور اگر ان سب کو میں نٹ شیل اکٹھا کروں تو ملک میں اگر ہم اسلامی نظام کا نفاذ کر دیں تو یہ سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی وسیم صاحب، اس میں تھوڑی سی میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. چونکہ قادیانی جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی سالمیت کے لیے مستقل تھریٹ ہیں،
اور وہ ایز اے پراکسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر سرکاری عہدے پہ ایک قادیانی تعینات ہے، تو وہ قانون اور آئین کو ماننے جو ہے کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے سو کالڈ خلیفہ کی بات کو ماننے کا پابند ہے. بالکل بات کو سمجھے ذرا، یہ ٹیکنیکل ہے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ امپورٹنٹ position تو یہی ہے نا. کہ ایک سرکاری عہدے کے اوپر آپ نے ایک قادیانی کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے، اور آئین آپ کا کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور یہ قوانین ہیں، ان کو اوبے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے بیوروکریسی پہ آپ نے بٹھا دیا، کسی کو کمشنر لگا دیا. ہم مثال دیتے ہیں انتظامیہ، بھائی وہ تو کہتا ہے میں آئین کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں قانون کو مانتا نہیں ہوں. اس کا جو سو کالڈ خلیفہ جس کو وہ کہتے ہیں، ان کا جو بھی آپ اس کو گرو کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں مانتے. اگر وہ اس کو وہ آرڈر دیتا ہے کہ جناب تم یہ جو قانونی تقاضے مسلمان کر رہے ہیں تم نے یہ پورے نہیں کرنے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ عہدوں کو پرفائز کیا جائے. کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہی وجہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسیز ہیں. دیکھیں ٹیکنیکلی ہم ان کو پراکسیز کہتے ہیں. یہ جو ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ پراکسیز ہیں. سر اور میں فارمولا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی ان کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جائے اپنی اگلی چیز جو ہے نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ ان عہدوں تک اب جا کیسے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے قادیانی جو کہ اس طرح کی کاموں کے اندر انوالو ہیں ان کو ہٹایا بھی جاتا ہے، ان کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ان کی ترقیاں بھی روکی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے. بھئی وہ جب غیر قانونی کام کریں گے تو ترقی رکے گی، obvious سی بات ہے، اس میں رونے دھونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اب مسئلہ کوئی بھی کرے گا، کوئی بھی کرے گا، اسے سزا بھی ملے گی، کوئی بھی کرے گا رکے گی، اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اب مسئلہ وسیم صاحب یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ قادیانی خاص طور پر بیوروکریسی کے اندر خاص طور پہ وہ اپنی شناخت کو چھپا کر اوپر آ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص پوائنٹ سے اوپر جب اسکیل سے اوپر جاتے تھے نا تو اس وقت وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے تھے کہ جی اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد میں مٹھائی تقسیم کی، ایک سرٹیفکیٹ لے لیا کہ جی ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن ہوتے نہیں تھے، ہیں قادیانی، لیکن صرف اوپر جانے کے لیے تاکہ جی ہمیں دشواری نہ آئے یا کوئی جس طرح کی رجسٹریشن آتی ہے مسلمان. اب کیا ہو گیا، اب ان کا طریقہ کار فرق ہو گیا ہے. اور میں یہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو یہ میسیج بھی اس پروگرام کے پلیٹ فارم کے تھرو دینا چاہوں گا کہ اب وہ اس طرح سے نہیں آ رہے، وہ شروع ہی سے مسلمان بن کر آ رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے وہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بڑی تھریٹ کی بات ہے، ملک کی سالمیت کے لیے مستقل تھریٹ ہے. تو اور یہ وہ کام ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے نا. دیکھیں یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. جن کا کام اس چیز کو اسکروٹنائز کرنا ہے یہ ان کا کام ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں. اور ایسے توجہ دلا سکتے ہیں. جی ہم توجہ دلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو شناخت کرنے کی ضرورت ہے. جب شناخت ہو جائے گی تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ آئین قانون کو مانتے ہی نہیں ہے تو ان کو اوپر والی سیٹوں پہ آنے ہی نہیں دیا جانا چاہیے. سیدھی سی بات. حسن بھائی صرف ایک میں حسن بھائی کی بات کو وسیم بھائی تھوڑی سی ایک منٹ. جی بات یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس کو نہ تو کیا چیلنج وفاق نے، نہ قادیانیوں نے اس پہ کوئی اعتراض کیا. اس ججمنٹ میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی کمال ججمنٹ ہے 2019 والی غالباً، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کلیدی عہدوں پہ بیٹھنے والے قادیانی پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس نے 2 نام لیے ہیں. پہلا نام لیا واجد شمس الحسن کا، خود نام لیا ججمنٹ میں موجود ہے جج صاحب نے کہ وہ اقوام متحدہ میں جب پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد آتی تھی یہ آدمی خاموش رہتا تھا. ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا سہولت کار تھا. انگلینڈ میں یہ ہائی کمشنر رہا. جی حضرت. دوسرا حضرت انہوں نے نام لیا پرویز مشرف کا جو پرسنل سیکرٹری تھا پورا ملک طارق عزیز کے انڈر تھا حضرت. اس دور میں حضرت جو حال ہوا، جو انہوں نے ختم نبوت کو نقصان پہنچایا، جو قادیانیوں کو پروموٹ کیا، جو ان کو تبلیغ کے اڈے دیے، جس طرح کلیدی عہدوں پہ ایک کو بٹھایا، وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بھیانک ایک چیپٹر ہے. کبھی اس پہ بھی بات کریں. طارق عزیز کا تو سر یہاں تک تھا کہ پاکستان کے جتنے بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز تھے وہ تمام کے تمام طارق عزیز ہینڈل کرتا تھا. یہ جو پرویز مشرف کا پرنسپل سیکرٹری وہ چھپا ہوا قادیانی تھا، وہ چھپا ہوا قادیانی، اس کے بیک گراؤنڈ قادیانی کا تھا لیکن وہ مانتا نہیں تھا. اور واجد شمس الحسن بہرحال وہ سوٹ کیس لے کے جانا وہ کیس بھی اپنی جگہ پہ ہے. یعنی کہ وہ کس طرح ایک سہولت کاری کے اندر بھی یوں کہیں گے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ ان کو مارجن دے دیتی ہے. تو یہ مارجن نہیں دینا،
اس کے لیے شناخت کرنا اور قانون اور آئین کی جو حیثیت ہے عین اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتی ہے. اچھا جناب، اسلام آباد سے معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں غیر ملکی حکومتیں خصوصاً امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور انگلینڈ قادیانیوں کی غیر معمولی پشت پناہی کیوں کرتی ہے؟ وسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر آج کا پروگرام کنڈکٹ کیا. آپ نے جو سوال پوچھا کہ بیرونی طاقتیں یا غیر ملکی حکومتیں آخر ان قادیانیوں کی پشت پناہی کیوں کرتی ہیں، ان کی پشت پر کیوں کھڑی ہیں، تو یہ سوال شاید ہر مسلمان کے قلب و ذہن میں پیوست ہے کہ ان بیرونی طاقتوں کو ان قادیانیوں سے کیا لینا دینا. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ کیا لینا دینا ہے. جنگی حکمت عملیاں جاننے والے تمام اشخاص یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دشمن کو فتح کرنے کے لیے بیرونی حملہ آوروں سے زیادہ اندرونی غدار اور نقب زن آپ کی معاونت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی سپر پاور برطانیہ، غاصب ریاست برطانیہ نے جب مسلمانوں کو زیر نگیں اور محکوم رکھنے کا فیصلہ کیا تو انہیں کچھ ایسے غداروں کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کے اندر سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دیں. ظاہر ہے کہ جب روح محمدی نکل جائے گی، وہ شریعت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اس شریعت کو کسی اور کے ذریعے وہ باطل قرار دینے کی کوشش کریں گے تو سود حلال ہو جائے گا، جہاد و قتال باطل قرار پائے گا، فحاشی، عریانی، یہ تمام کی تمام چیزیں عام ہو جائیں گی. اور یہی ان کا مقصد تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے برطانیہ میں جس شخص کو چنا اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور اس نے اپنی وفاداری ان پر ثابت بھی کی. اور یہ بات میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے خطوط موجود ہیں جس میں وہ تاج برطانیہ سے گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، فخریہ اقرار کرتا ہے کہ وہ برطانیہ کا کاشت کردہ پودا ہے اور برطانوی مفادات کی نگرانی کرتا ہے. اب برطانیہ کا سورج جب ڈوبا تو آنے والی نئی سپر پاورز نے بھی اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کو گود لے لیا تاکہ مسلمانوں کے قلب میں ایک خنجر کی طرح یہ پیوست رہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں. انہوں نے ان کے مفادات کے لیے کیسے کیسے کام کیا، اس کے لیے میں آپ کو چند چشم کشا شواہد پیش کرتا ہوں. وسیم صاحب، 20 جون 2016 کو دی لندن پوسٹ میں سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور دہشت گردی پر تجزیاتی مقالے لکھنے والے، ریسرچ رپورٹس لکھنے والے ایوارڈ یافتہ صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی نے ایک مضمون لکھا. یہ مضمون اس ٹاپک پر تھا کہ اسرائیل میں 600 سے زائد افراد، قادیانی افراد، جن میں 300 کے قریب خواتین ہیں اور 300 کے قریب مرد ہیں، وہ اسرائیلی ملٹری میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی ہاں، پاکستانی قادیانی مرد و خواتین اسرائیلی آرمی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر شاہد قریشی نے یہ بات اپنے پاس سے نہیں کی، انہوں نے ایک یہودی اسکالر جس کا نام تھا پروفیسر آئی.ٹی. ناؤمی، اس کی ایک کتاب تھی اسرائیل اے پروفائل، اس میں سے یہ ساری چیزیں اخذ کیں اور بتایا کہ اسرائیل کی ایک بستی کوابیر جسے آپ حیفا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پاکستانی نژاد قادیانی مرد اور خواتین اسرائیلی آرمی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قادیانیوں کو وہاں پناہ دیے ہوئے اور قادیانی اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کارگل جنگ دیکھیں تو کارگل جنگ میں بے شمار ملٹری کی حساس معلومات انڈیا کو قادیانیوں کے ذریعے پہنچیں، جس کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 1994 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو جنرل نصیر اللہ بابر کی زیر نگرانی کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع ہوا، جس کی زد قادیانیوں پر پڑ رہی تھی. تو اس وقت مانچسٹر سے قادیانیوں کے ایک بڑے نے بیان دیا کہ اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو تو قادیانیوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے دو. اب اندازہ کریں، لندن ہو، اسرائیل ہو، مانچسٹر ہو یا کوئی اور ملک ہو، قادیانی وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو کتنا محفوظ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان کو سر عام للکارتے ہیں. آگے چلیں اگر تو 22 نومبر 1985 کو یروشلم اخبار میں ہونے والی خبر کے مطابق کبابیر، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، جسے اب حیفا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں قادیانیوں کے سربراہ شیخ شریف نے اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیلی صدر شمون پیرس سے ملاقات کی. اس نے اسے افطار پر بلایا، وہ بلا تعمل اس افطار کی دعوت پر آ گیا. دونوں نے اکٹھے کام کیا، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مل کر ساتھ چلنے کا عہد کیا. اسی طرح اگر آپ تھوڑا اور آگے آ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا بابا شکورہ، عبدالشکور نامی وہ آدمی جو کتب فروش تھا اور وہ گستاخانہ کتب بیچتا تھا، اسے پکڑا گیا، جرم ثابت ہوا، پاکستانی عدالتوں نے اسے سزا سنائی. پھر عمران خان کی حکومت آئی تو اسے ریلیف دیا گیا، غالباً کہ 3-3.5 سال کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا. اور آزاد ہوتے ہی وہ سیدھا امریکہ پہنچا اور ایکس پاکستانی گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے غالباً شان تاثیر یا آتش تاثیر، ان میں سے کسی نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی،
जहाँ वो जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की शिकायतें लगा रहा है कि वो मुझे मुसलमान नहीं समझते, हमारे हकूक़ गस्ब करते हैं। यानी उस मुल्क में उस बंदे को जाकर ये शिकायत लगा रहा है जो पूरी दुनिया के हुक्मरानों के साथ मिलकर मुसलमानों के हकूक़ गस्ब करने में नंबर 1 है, उन्हें बता रहा है कि मुसलमान हमें हकूक़ नहीं देते। इसी तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इसराइल जाता है तो वहाँ पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो शख्सियत एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करती है वो कादियानी जमात का वहाँ का सरबराह शरीफ औदे था। शरीफ औदे वहाँ पर उसे VIP प्रोटोकॉल देता है, दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करने का, एक दूसरे के हाथों में हाथ देने का वादा करते हैं, अपने ताउन को प्रोलॉन्ग करने की बात करते हैं। तो आप देख लें, इसराइल हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इसी तरह जर्मनी हो, ये तमाम की तमाम हुकूमतें हर लिहाज से कादियानियों के साथ खड़ी हैं, इन्हें सपोर्ट करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा में पैबस्त ये खंजर मुसलमानों को तकलीफ़ देता रहे, ये इनके लिए जासूसी करते रहें, इनके अज़ाइम के लिए काम करते रहें। और ये इस हद तक ख़तरनाक है कि जब इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर ये आगे जाते हैं तो क्या होता है, इसके लिए भी 1-2 मिसालें देता हूँ। अफ्रीका में आपको पता है कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। तो अफ्रीका में एक मुल्क है माली, वहाँ के एक मारूफ रहनुमा उमर कांते, उन्होंने बताया कि कादियानी मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर वहाँ पहुँचे और इन्होंने कहा कि अहमदी हमारी शनाख्त है लेकिन हम मुसलमान हैं। इसके साथ उन्होंने उन्हें मालियाती पैकेजेस दिए, उन्हें कहा कि आपको ये सहूलतें मिलेंगी और इसके साथ उनके अंदर पेनिट्रेट कर गए और कादियानियत को, अहमदियत को इस्लाम कहकर पेश किया। वो तो भला हो, बाद में कि मुसलमान उलमा वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनकी आंखें खोली तो बड़े तासुब से बोले कि हमसे धोखा हो गया, हमें तो ये बताया गया था कि यही इस्लाम है। इसी तरह ये नकबज़न सऊदी अरब में भी मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर वहाँ अहम हसास ओहदों तक पहुँचे, वहाँ पर फायज़ हो गए और अरब इसराइल जंग में इन्होंने बेशुमार हसास मालूमात इसराइल को फराहम की, जिसके नतीजे में हमारे अरब भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी का भला हो कि उन्होंने शाह फैसल मरहूम को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि इन मलऊनों को तमाम के तमाम ओहदों से बर्खास्त किया बल्कि सऊदी अरब में इनके आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में कादियानी जो हैं वो अपने झूठे मज़हब की बतौर इस्लाम तबलीग करते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम की बजाय कादियानियत इस वक्त जो है वो दुनिया में फैल रही है। इस फितने के तदारक के लिए हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इक़दाम उठाने होंगे? वसीम साहब, बड़ा अहम सवाल है कि अब इसका सद्दबाब कैसे किया जाए, इनकी रोकथाम कैसे की जाए, क्योंकि ये नकबज़ान तो हमारे अंदर तक पहुँच चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो मेरा ख्याल हमें इस बात का इदराक करना चाहिए कि कादियानियों की रेशा दवानियों का, इनकी साजिशों का मरकज़ वो लोग नहीं हैं जो दीन, उलमा और मदारस से जुड़े हुए हैं, बल्कि इनका शिकार वो लोग होते हैं जो मदारस से और उलमा से ला ताल्लुक़ हैं, उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें मदारस से, उलमा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा ताकि हमें बहकाया ना जा सके। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि अब कादियानियों की मेहनत का तरीक़ाकार बदल चुका है। अब वो मनाजरा और मुजादला का मैदान छोड़ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रीफिंग का, लॉबिंग का, मीडिया का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया का एक बहुत कसीर पार्ट जो है वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इनके कब्ज़े में है या इन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब मीडिया के ऊपर इनका जवाब आपने कैसे देना है, आपके पास उलमा कैसे हैं, आपके पास नौजवान तबका कितना तैयार शुदा मौजूद है, आपके उलमा इस मैदान में किस हद तक दलील का जवाब दलील से देने के काबिल हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए तैयार है, या सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी है कि मिर्ज़ा लानती, मिर्ज़ा मलऊन, मिर्ज़ा ये, मिर्ज़ा वो। बिल्कुल ठीक है, हम उसे बुरा समझते हैं, दिल से बुरा समझते हैं, उसके बारे में बहुत ही बुरे ख्यालात रखते हैं, मगर नौजवान नस्ल को बताना पड़ेगा कि वो बुरा क्यों है। इसके लिए अगर वो मीडिया का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी मीडिया के मैदान को अपनाना पड़ेगा। अगर वो ब्रीफिंग और लॉबिंग को यूज़ कर रहे हैं, खतीर रकमों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे दीन और ईमान को बिगाड़ने के लिए, तो हमें अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोलने होंगे ताकि उनकी लॉबिंग और ब्रीफिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी तरह ये कादियानी बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के जो सो कॉल्ड इदारे बने हुए हैं वो और NGOs को अपनी पनाह गाहों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, ये इनकी पनाह गाहें हैं जिनके अंदर रहते हुए ये छुप कर हमारे पर वार करते हैं और बैनुल-अक़वामी इदारे और NGOs इन्हें सपोर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन हथियारों पर तवज्जो देनी होगी जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। हमें जदीद दौर के मैदान जंग को समझना होगा, जदीद दौर के हथियारों को समझना होगा, जिसमें माइक, कैमरा और स्क्रीन भी शामिल है, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें प्रिंट मीडिया शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है, 1-on-1 मीटिंग्स शामिल हैं। हमें उन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपने और अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को बचा सकें। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसके बहुत से दावे और पेशीन गोइयाँ उसकी ज़िंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी गलत साबित हुई।
ہمیں علمی سے انداز سے یہ بتائیں کہ کیا کسی نبی یا رسول کا دعویٰ یا پیشین گوئی غلط ہو سکتی ہے؟ حضرت اصل بات یہ ہے کہ یہ موضوع بھی ایک مکمل پروگرام چاہتا ہے. کبھی آپ مرزا قادیانی کے کردار پر کبھی یہ کریں. پوری دنیا میں قادیانیوں کو شوق ہے کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں اور ان کو شکست دیں. میں پوری دنیا کے قادیانی کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی مرزا قادیانی کے کردار پر، اس کی باتوں پہ کبھی وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس طرح سٹوپڈ آدمی وہ سارا اس کا جو کردار ہے. اب جو نبی ہوتا ہے یہ نبی عام آدمی نہیں ہوتا، عام انسان نہیں ہوتا، وہ خاص اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، خاص انتخاب ہوتا. پوری دنیا کو حکم ہے کہ تم نے برائی کے پاس نہیں جانا، اور برائی کو حکم ہے کہ تم نے نبی کے پاس نہیں جانا. نبی کو عام چیز نہیں، نبی کی جو کی ہوئی بات منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کی اسے تائید حاصل ہوتی ہے. یہ چونکہ جھوٹا تھا، بھروپیا تھا، سٹوپڈ آدمی تھا، نہ شکل نہ عقل، مطلب اسے رات کو وہ غرارہ پہن کے سوتا تھا، افیم کھاتا تھا. پاکستان بننے سے پہلے آن ریکارڈ ہے وہاں سے بھی شراب منگواتا تھا عورتوں کے جھرمٹ میں. مطلب وہ عجیب ایک کردار تھا. تو اگر یہ اس دور میں ہوتا، یقین مانے یہ گرفتار ہو جاتا، پاگل خانے داخل ہوتا. اب اس کی پیش گوئیاں تو بہت زیادہ ہیں. اب یہ پروگرام متحمل نہیں. مثلا اس کی ایک پیش گوئی دیکھیں، اس نے کہا، اب اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی ہے. یعنی اب اندازہ لگائیں کہ مجھے اللہ نے، اچھا اللہ اس کو وحیاں کر رہا ہے 4-5 زبانوں میں، یعنی نبی کو اسی میں جس میں علاقے میں ہوتے اس میں. اب اس کو عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، انگلش میں بھی. یعنی کہتا مجھے اللہ نے انگلش میں مجھے وحی کیا آئی لو یو، کہتا یہ مجھے پنجابی میں وہی ہے کہ پٹی پٹی گئی. یعنی اس طرح کی سٹوپڈ باتیں. اس کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ تو بے شمار. اب یہ پروگرام متحمل نہیں ہے، ٹائم تھوڑا. اب اس کی ایک اس نے کہا جی مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے. اس نے اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا یا تو مرے گا مکہ میں یا تو مرے گا مدینہ میں. حضرت وہ تو مرنا تو بڑی دور کی بات تھی، وہ تو کبھی گیا ہی نہیں، کبھی ٹریول ہی نہیں کیا، نہ عمرے کا نہ حج کا. کبھی پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، اور بڑے اس دور کے وہ نسخے کھاتا تھا وہ دیسی اپنی صحت قائم رکھنے کے لیے. لیکن یہ حج عمرے کے لیے نہیں گیا اس لیے نہیں کہ یار کتے بندے مینوں پھڑکا نہ دیں. ٹھیک ہو گیا، نبی تو ڈرتا نہیں ہے. اب حضرت اسے اب ان مرضیوں سے پوچھا کہ بھئی وہ تو کیا وہ وہی آئی ہے تو اس کا بتائیں. کہتے جی اس کا مطلب موت کا معنی ہوتا ہے فتح. تو ان کا مطلب تھا یا مکی فتح ہوگی یا مدنی فتح ہوگی. دنیا کی کسی ڈکشنری میں موت کا معنی فتح نہیں لکھا ہوا. ذرا اچھا آگے چلیں. یہ ایک لڑکی تھی، ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی یہ میرا زمین کا مسئلہ ہے، آپ کی گواہی آنی، اس سے میں سائن کروانے ہیں. اس نے کہا جی میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. اسے کہا جی اگلے دن اس نے کہا ہاں جی میرے اللہ سے بات ہوگی. اللہ نے کہا جی سائن پھر کریں. پہلے انہوں کو اپنی جی چھوٹی کوڑی تیری 12-13-14 سالی محمدی بیگم، پہلے میری شادی اس سے کرو. اس نے کہا بھائی اے کون سا کوئی اصول ہے کہ میں ایک سائن کروانے آپ مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہیں؟ یہ تو لو جی یہ اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا. اس لڑکی کے پیچھے پڑا. کبھی کہا جی مجھے رشتہ نہ دیا، بھائی مر جائے گا، پیو مر جائے گا، یہ مر جائے گی، فلاں مر جائے گا، خام انہوں نے کہا سارا پنڈ مر جائے، تینوں نہیں کڑی ملنی پاویں کچھ ہو جائے. وہ بڑی استقامت اشتہار. اس کے حقوق کہاں گئے خاتون کے کہ آپ نے ایک خاتون کے اشتہار شائع کر. پھر کہا جی مجھے اللہ نے کہا کہ میرا نکاح اس پر آسمانوں پہ ہو گیا. وہ لے گیا کوئی اور بندہ. پھر ہم نے کہا کہ رخصتی کیوں نہیں ہوئی؟ کہنا رخصتی قیامت والے دن ہوگی. اس کی پیش گوئی کہ مجھے اللہ نے کہا، یہ پیش گوئی ہے، مجھے اللہ نے کہا کہ اے مرزا، عربی میں بکرن و سیبن، اے مرزا تیرے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک ہوگی کنواری بکرن اور ایک ہوگی سیبن بیوہ. ہم قادیانی سے سوال کرتے ہیں کہ جو بیوہ مرزا صاحب کے نکاح میں آئی اس بیوہ کا یہ مطلب تھا کہ محمدی بیگم کا خامد مر جائے گا یا مروا دوں گا تو وہ میرے نکاح میں. تو بکرن یہ اللہ کی طرف سے منسوب وہی اس نے کی، پیش گوئی کی کہ اللہ نے مجھے، یہ میری پیش گوئی ہے کہ 2 عورتیں نکاح، یا بیوہ یا کنواری. کنواری آ گئی وہ نصرت بائی. اب آپ یہ بتائیں
بتائیں بیوہ جب ان سے سوال کرتے ہیں، یہ بجائے ہمارے سوال کا جواب دینے کے، شرمندہ ہونے کے، یہ آگے سے ابیوز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ ان کے خلاف اپنے پرچے اہل حدیث میں لکھتے تھے. جب یہ مرزا تنگ آ گیا، اس نے کہا جی چلیں جی میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ تم جو ہو جو جھوٹا ہوگا، ہم دونوں میں سے جھوٹا ہوگا، وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، اور مرے گا بھی ہیضے سے. مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو اس پیش گوئی سے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 سال بعد وہ ہیضے سے مر گیا، ٹھیک ہو گیا. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جا کے وہ 1948 میں سرگودا میں ان کی قبر ہے، وہ جا کے فوت. اب یہ پیش گوئیاں کبھی اس کی سچی ثابت ہوئی نہیں ہیں. یہ جھوٹا آدمی تھا، بندوں کو ڈراتا تھا، تھریٹ کرتا تھا، ان کو کوئی مالی کوئی پیسے کچھ چیزیں دے کے تاکہ میری پیش گوئی. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے صدقے یہ جو باتیں کرتا رہا، جو پیش گوئیاں کرتا رہا، جو دعوے، اللہ تعالیٰ نے تمام میں اس کو ذلیل و خوار کیا. حسن رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے قادیانیوں کی سرگرمیوں کا بڑے اچھے انداز میں ریبٹل کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت سی دینی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے. پاکستان میں جماعت الدعویٰ کی تازہ ترین مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ کو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا دی گئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ 50 سال پہلے ہماری پارلیمنٹ نے جس گروہ اور جس جتھے کو غیر مسلم قرار دیا تھا، ان کا آج بھی لائیو ٹی وی چینل چل رہا ہے. ان کا جو بینڈ لٹریچر ہے وہ شائع ہو رہا ہے، نہ صرف شائع ہو رہا ہے بلکہ اس کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. تو مطلب یہ جو کام چل رہے ہیں اور ہماری حکومتیں موجود ہیں اور وہ انسانی حقوق کا وہ ویلا بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے تو انسانی حقوق دبائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ٹی وی چینل چل رہے ہیں اور ان کا بینڈ لٹریچر چھپ رہا ہے. ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیم صاحب کچھ بات تو اس سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب سب چیزوں پہ پابندیاں ہیں تو وہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بڑا یہ ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ ہو رہا ہے ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے. اب وہ ڈیپ پاکٹس کیا ہیں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. دیکھیں ایک ہے قادیانی اور ایک ہے قادیانی سہولت کار. ٹھیک ہے، ہمارے ایک پروگرام میں پہلے بھی آپ نے مجھ سے شاید سوال کیا تھا کہ یہ قادیانی سہولت کار آپ کس کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں قادیانی تو سب کو سمجھ آ گئی کہ کون ہے. اب قادیانی سہولت کار کون ہے؟ قادیانی سہولت کار وہ ہیں جنہوں نے بیرونی ممالک سے ویزے لینے ہوتے ہیں، ان کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کے انٹرسٹ سب کے وہیں ہیں. جو یہاں سے جس کو کہتے ہیں نا نوکری سے فارغ ہونے کے بعد سرکاری، جس نے اپنی پوری زندگی باہر گزارنی ہوتی ہے، جس کا یہاں انٹرسٹ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں. تو جیسے میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گا تو پاکستان کو جب امریکی معاہدوں میں جکڑا گیا ظفر اللہ قادیانی نے، تو وہ کیوں جکڑا؟ اس میں ریسرچ پیپر میں جو تلوی سے شائع ہوا اس میں کیا لکھا ہوا کہ چونکہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ تھے وہ ان کو امریکی انٹرسٹ جو تھے وہ زیادہ منظور تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آج بھی وہ لوگ جن کو کہ یورپی، امریکی یا دیگر ممالک کے انٹرسٹ کا فائدہ ہے، ان کے مفادات کا وہ تحفظ کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جو قادیانیوں کے لیے بھی تحفظ کا کام کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے مسلمان زیادہ ہیں لیکن قادیانی کم ہیں. لیکن قادیانی سہولت کار قادیانیوں سے بھی زیادہ ہیں، صرف دنیاوی لالچ کے لیے، صرف دنیاوی لالچ کے لیے اور کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اگر یہ چاہے، دیکھیں گورنمنٹ اگر دیکھیں نا کہ آپ اگر ایکس کو بند کرنا چاہتی ہے تو ہو جاتا ہے، سلو ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تو ہو جاتا ہے. کتنی آسان سی چیز ہے. پچھلے کافی عرصے سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا جائے فائر وال کا. میں نے بک لکھی، بک کے اندر میں بک سے پہلے پچھلے 3 سال سے میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں میڈیا وارفیئر کے اوپر. اس پہ میں نے کہا کہ پاکستان میں فائر وال لگائی جائے. میں خود حامی ہوں اس کا. لیکن وہ 3 سالوں میں ہم نے تو نہیں دیکھا. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو توہین امیز مواد چھپ رہا ہے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے لگائی جائے. نہیں کیا گیا. تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا. دیکھیں گورنمنٹ میں محکموں میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو کہ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں اور وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بیرونی ممالک کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہونے دیتے. یہ 350 ویب سائٹس جو تھیں میری ٹیم نے یہاں پر بند کروائیں. پی ٹی اے کو دی گئیں کافی سال پہلے، ان میں سے اکثر بند ہوئیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر کھل گئیں. کئی قادیانیوں کے چینلز ہیں جو کہ دیے گئے ہیں اور وہ میں اپریشیٹ کروں گا پی ٹی اے نے بند کیے ہیں اور آج کل بھی ایکٹیو ہے پی ٹی اے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کو سرویلنس خود کرنی پڑے گی. ہم پکڑ کر نہیں دے سکتے نا. دیکھیں ہمارا نظام نہیں ہے، نہیں آپ کا کام ہے.
مثلاً کہ تو وہی والی بات ہے کہ چور پکڑ کے ہم پولیس کو دینا شروع کر دیں. بھئی آپ کا کام ہے یہ, ہمارا کام نہیں ہے یہ. آپ ٹیمز تشکیل دیں, آپ سافٹ ویئر ایسے بنائیں, آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ان ویب سائٹس کو اور چیزوں کو بند کریں. جب آپ مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو آپ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, فائر وال کے ذریعے پورے ملک میں انٹرنیٹ کی جو صورت حال ہے اس کا کیا حالات ہیں سب کے سامنے کر سکتے ہیں. تو قادیانیوں کی ویب سائٹ اور ٹی وی چینلز جو یوٹیوب کے اوپر لائیو چل رہے ہیں, اسلام دشمن سرگرمیوں کو کیوں نہیں اس کو مانیٹر کر رہے, اس کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ تو ترجیحات, پریورٹیز کا فرق ہے, بالکل ترجیحات کا تعین کا ہونا چاہیے. اور سیکنڈ نمبر کے اوپر جو یہاں پر وہ لوگ, پھر میں یہ کہوں گا ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. دیکھیں ان کی نشاندہی جب تک نہیں ہوگی ہم مسلسل تھریٹ کا شکار رہیں گے. وہ لوگ جو کہ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں, وہ چینلز بھی یہاں پر چلنے دے رہے ہیں, وہ یہاں پر لٹریچر بھی تقسیم ہونے دے رہے ہیں, وہ اوپر نیچے سے فون بھی کر دیتے ہیں کہ قادیانیوں کو اگر پرچہ اور ہوتا ہے قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پہ وہی انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس طبقے کا تعین ہونا چاہیے, شناخت ہونی چاہیے اور ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور انشاءاللہ ہوگا اب یہ, کیونکہ یہ ہوگا اور یہ ٹائم ضرور لگے گا اس کو, لیکن یہ اب ہوگا. اب وقت وہ نہیں ہے کہ اب قادیانی اسٹیبلشمنٹ یا قادیانی لابیز جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے پہ مسلط کی جائیں. مشرف کا دور نہیں ہے اور یہ وہ دور نہیں ہے الحمدللہ. اب یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بھی پھیل چکی ہے مسلمانوں کے اندر. اگر کوئی اس ایجنڈے کو آگے لے کے جانا چاہے گا تو مبارک ثانی قادیانی والا جو کیس ہے وہ ایک مثال ہے. ہاں جی, اسی طرح ذل اور رسوا ہوگا جیسے جی میں حسن بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کے یہاں اس آپ کی وسادت سے, آپ کے پلیٹ فارم سے بہت خوبصورت بڑے علمی تحقیقی 2 3 4 ہم نے پروگرام کیے, اپنا حصہ ڈالا مبارک ثانی والے کیس میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح دیکھیں اس میں. میں جناب آپ کے پروگرام کی وسادت سے ہم ان کی مخالفت کی ان پروگراموں میں کی, یا جو آئینی قانونی ہمارا ہم نے ان کی نہیں کی, ہم نے ججمنٹ کی. اب جناب جسٹس صاحب نے ایک محسوس کیا کہ بھی مجھ سے ایک ٹیکنیکل کو غلطی ہوئی ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے علماء کرام کی یہ 22 اگست کو رائے لی, رہنمائی لی, اور فیصلہ جو متنازع اس میں تھی وہ واپس ہو گیا. اب یہ جو ججمنٹ ابھی دی ہے تو میں ان پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو, ان کے دیگر جو 2 جج صاحبان ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں, حسن بھائی کی گفتگو سنیے کہ وہ جو ڈالرائزڈ اور فارن فنڈڈ جو یوٹیوبر تھے, وہ جو اینکر جو سیکولر بے دین, ان کے سہولت کار, ان کے پے رول پہ, ان کے راتب پر پلنے والے, ان کا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں خوب سے باطن کھل کے سامنے آیا. چیف صاحب پہ انہوں نے مطلب ان کی کردار کشی کی, ختم نبوت پہ انہوں نے بکواس کی, انہوں نے کہا کہ کیوں علماء کرام کے کہنے پہ, یعنی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو اور وہ بیرونی ایجنڈے پہ جو کام کر رہے تھے ان کے ناپاک مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. الحمدللہ سپریم کورٹ نے ان کی جو تھی توقعات غلط, اس پہ پانی پھیر دیا. اچھا جناب, کراچی سے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ بتائیے گا کہ وطن عزیز پاکستان کی نئی نسل کو فتنہ قادیانیت کی صحیح شناخت اور اس فتنے سے بچاؤ کے لیے آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ جی وسیم صاحب جزاک اللہ خیرن کثیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک بڑے اہم موضوع پر آج آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیگر علماء کرام کو بھی اور دانشور حضرات کو بھی آپ نے پروگرام میں شریک کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرح آگاہی دی جا سکتی ہے فتنہ قادیانیت کے بارے میں اور ان کے بچاؤ کے حوالے سے, اس فتنے سے بچاؤ کے حوالے سے ان کے لیے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں الحمدللہ علماء کرام نے اس معاملے پر بڑا کام کیا ہے, اور جب ختم نبوت کی تحریک چلی ہے اور بالخصوص 1974 میں جو بڑا فیصلہ آیا ہے اور قادیانیوں کو قانونی سطح پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا, اس دور میں بھی علماء کرام نے بھی بڑی محنتیں کی تھیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو مرحومین ہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے, میں چند کتابوں کے حوالے چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ناظرین کے بھی فائدہ مند رہیں گے اور نوجوانوں کے لیے بھی. سب سے پہلے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو تفہیم القرآن ہے, تو تفہیم القرآن میں جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 معروف ہے, یقین ہمارے پروگرام میں بھی اس کا ذکر آیا ہوگا یا آ جائے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, ہاں اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے. اس آیت کے ذیل میں اور پھر اس کے ساتھ ایک ضمیمہ ہے
جو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں موجود ہے، اس کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ مفید رہے گا۔ یہ بھی ہمارے ناظرین کے دلچسپی کے لیے میں عرض کر دوں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو تفہیم القرآن ہے اب وہ آڈیو وائس اوور بھی ہو چکی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو مل جائے گی۔ نمبر 2، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مرتب فرمائی اور ختم نبوت کے تعلق سے، اور اس میں انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ صرف ایک آیت نہیں ہے قرآن حکیم میں کہ جہاں ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہو، کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں کہ جن میں ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔ ایک پہلو جس کو ہمارے استاد محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا کہ ذرا منطقی اور عقلی دلائل کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے کہ کیوں رسول اللہ علیہ السلام آخری رسول ہیں، کیوں آخری کتاب آپ کو عطا کی گئی قرآن حکیم، پہلے کیوں نہیں عطا کی گئی، پہلے کسی رسول کو خاتم الانبیاء کیوں نہیں قرار دیا گیا، اس پر انہوں نے کئی مقامات پر مختلف پیرایوں میں کلام کیا۔ البتہ ایک کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اگر اس کا ہمارے نوجوان ساتھی مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ ایک ذرا اطمینان، ہمارا تو ایمان ہے ختم نبوت کے عقیدے پر، مگر ایک اطمینان اور بڑھ جائے گا، کیوں حضور آخری رسول ہیں، کیوں قرآن آپ کو عطا کیا گیا، اور کیوں دین کی تکمیل آپ پر کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتابچے کا مطالعہ بھی نوجوانوں کے لیے مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4 میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا جو 1974 کی کارروائی ہوئی تھی، قومی اسمبلی کا معاملہ، پھر عدالتی کارروائی کا معاملہ، اور پھر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا، وہ ساری کارروائی 16-17 دن کی وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو پڑھنے میں، مگر وہ بڑی قیمتی کارروائی ہے جو کہ صفحہ قرطاس پر یعنی پرنٹ فارم کے اندر اویلیبل ہے۔ تو وہ عالمی جو ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے حضرات ہیں، ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان حضرات نے اس کو تیار کیا، مولانا اللہ وسائع صاحب نے اس کو مرتب فرمایا، وہ کارروائی بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آخری بات، 5ویں بات جو میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے شبان ختم نبوت، یعنی کچھ نوجوان علماء نے یہ سلسلہ شروع کیا اور بہت پیاری پیاری کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں۔ ان حضرات نے بھی بڑے اچھے انداز سے، خاص طور پر وہ لوگ جو قادیانیت کی فتنے میں مبتلا ہیں، ان کو بڑے اچھے انداز سے دعوت دی، اور بعض لوگوں نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول بھی کیا ہے۔ تو شبان ختم نبوت کی حضرات نے بھی بعض کتابیں بہت قیمتی مرتب کی ہیں۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جو ہمارے ختم نبوت کے تحفظ کے تعلق سے علماء کی محنتیں ہیں، مثلا عالمی جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرات ہیں، یہ حضرات خطبات جمعہ میں اپنے مبلغین کو بھیجتے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھیجتے ہیں، اسی طریقے پر اور اداروں میں اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں۔ کہیں 4 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، کہیں 3 دن کی نشست ہوتی ہے، اور اس میں نوجوانوں کے سامنے خاص طور پر دیگر عوام کے سامنے بھی دلائل کے ساتھ فتنہ قادیانیت کے بارے میں آگاہی بھی دی جاتی ہے، اور اس سے بچنے کے حوالے سے تدابیر بھی بتائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ان تمام مواد کی تفصیلات ہمارے سامنے رہے اور اس سے استفادہ رہے تو ہم یہ ہے کہ آگاہی بھی اپنے نوجوانوں کو دے سکیں گے، اور اس فتنے سے بچاؤ کے تعلق سے سد باب کا بھی اہتمام ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب یہ فرمائیں کہ کیا مرتد کی شرعی سزا کے نفاذ کے بغیر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے؟ اس ضمن میں حکومت وقت کو آپ کیا تجاویز دیں گے؟ جی وسیم صاحب، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو قادیانیت اختیار کر کے مرتد ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے؟ یہی وہ نقطہ تھا جس کو ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شد و مت کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذمے یہ معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، اور علماء کی محنتیں، عوام کی قربانیاں بھی تھیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن دین اسلام کی تعلیم کے مطابق جو اسلام سے پھر جاتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ کہا جاتا ہے انگریزی میں، جو اسلام کو چھوڑ دے، کفر کی طرف چلا جائے، اس مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ اس کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا، اس کو دلائل پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کا معاملہ ہوگا۔ یہ تفصیلات اپنی جگہ پر بڑی ٹیکنیکل تفصیلات ہیں، لیکن نفس مسئلہ کیا ہے کہ اسلام سے پھر جانے والے کی سزا قتل ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ یہ کام تو ہوا کہ ان کو ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا، لیکن یہ کہ مرتد کی سزا قتل ہوگی، یہ ہم نے کام نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے کہ 1974 سے آج ہم 2024 50 سال ہو گئے، مگر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔
कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, लोग कादियानियत की तरफ जा रहे होते हैं, इसके रोकने का ज़रिया यही है कि ये ऐलान हो, कानूनी सतह पर कानून बनाया जाए कि जो इस्लाम को छोड़कर कुफर की तरफ जाएगा उसकी सज़ा कत्ल होगी। इस मसले को एक और अंदाज से समझिए। शरीयत इस्लामी के कुछ मकासद हैं जिनको मकासदुश शरीया कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शरीया कहा जाता है। 5 अहम बात हैं: अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़, अक़ल का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, आबरू का तहफ़्फ़ुज़। शरीयत के बहुत सारे अहकामात, उनका एक बड़ा मकसद क्या है? अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़, अक़ल का तहफ़्फ़ुज़, जान, माल, आबरू का तहफ़्फ़ुज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ यहूदियों ने यह हरकत की कि उन्होंने देखा कि इस्लाम तो फैलता चला जा रहा है, सारी साजिशें हमारी नाकाम हो रही हैं, चलो एक और अंदाज़ इख्तियार करते हैं। उन्होंने तय किया कि सुबह जाओ, इनकी मजलिस में बैठो, इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दो जो हम इस्लाम ले आए। शाम में निकलो और कहो जी हमें इसमें कुछ मफाद नज़र नहीं आया, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, और निकल जाओ। ये निकल जाना क्यों था? कि जो ऑलरेडी इस्लाम कबूल किए बैठे उनकी दिमागों में शुबहात पैदा किए जाएँ कि आए तो बड़ा सोच समझ कर, शाम में वापस जा रहे तो लग रहा है कुछ मसला है तभी तो ये वापस गए, वरना कबूल तो इन्होंने किया था बड़े शौरी तौर पर। ये शौरी तौर पर कबूल नहीं किया था, शौरी तौर पर ये निफाक की रविश थी। बहरहाल तो इन लोगों की हरकत थी, और इस तरह की हरकत का नतीजा क्या हो सकता है या निकलता है या मकसद क्या होता है कि जो इस्लाम कबूल किए बैठे उनके जहनों में शुबहात पैदा किए जाएं। इसका रास्ता रोकने के लिए शरीयत ने मुर्तद की सज़ा कत्ल करार दी है, ताकि लोग खिलवाड़ ना करें दीन के साथ, और जो दीन इस्लाम कबूल किए बैठे उनके दिमागों में शुबहात पैदा करके उनको दीन से दूर करने की कोशिश ना करें। इस वजह से जहन में रखें, मुर्तद की सज़ा कत्ल है। फिर एक तफसील तलब मामला है कि एक तो जो बरसों से चले आ रहे हैं, यानी कादियानी हुए असलन उस मिर्ज़ा को मानकर, और उसके बाद अगली नस्ल और अगली नस्ल, इनके बारे में मुफस्सिरीन की और उलमा की बल्कि फ़ुक़हा की आरा लेनी चाहिए। ये एक नुक्ता है। अलबत्ता ये तो कानून बना लिया जाए, अब कोई इस्लाम से फिरेगा, कादियानियत इख्तियार करेगा, ये इस्लामी रियासत मुस्लिम रियासत है, यहाँ कोई कादियानियत इख्तियार करेगा, ये इस्लाम से फिरेगा, उसकी सज़ा कत्ल होगी। दुनिया बड़ा चीखेगी चिल्लाएगी, साहब ये क्या है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। तो किसी मुल्क में ये आज़ादी नहीं होती कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ आप जाएँ। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हो या कोई इस्लामी रियासत अगर होगी तो उसका कानून किताब व सुन्नत होगा। किताब व सुन्नत से फिर जाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से फिर जाना है, और उसकी सज़ा कत्ल होगी। दुनिया में हर मुल्क के अंदर तयशुदा बात हुआ करती है, आइन का गद्दार उसकी सज़ा कत्ल हुआ करती है। इस मसले को समझने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, कानून साजी होनी चाहिए कि जो इस्लाम से फिरेगा, जो इर्तिदाद इख्तियार करेगा, जो मुर्तद होगा, जो अपोस्टेट बनेगा, उसकी सज़ा कत्ल है। और फिर उसके निफास का मामला ये अगला मरहला होगा। इस तरह हम लोगों का वो जो शर अंगेज़ किस्म के लोग हैं, शर फैलाने वाले, उनका रास्ता रोक कर मुसलमानों के अक़ीदे की हिफाजत कर सकेंगे। सबसे आखिरी बात यह है कि कादियानियों के बारे में दीगर एतबार से इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मौजूद है। इसी तरह कोई गुस्ताखी करे नबी अलैहिस्सलाम की शान में या कुरान करीम में तहरीफ का मामला करे तो और शिकात मौजूद हैं, 295 और उसकी ज़ेली आर्टिकल्स मौजूद हैं। अमल दरामद नहीं होता ना, इससे फितना बढ़ता चला जा रहा है। तो कानून बनना एक बात है और कानून का निफाज दूसरी बात है। इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शुजाउद्दीन शेख साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मौजूद हमारे मतीन खालिद साहब, डॉक्टर हसन राना साहब और रज़ा उल हक साहब, आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।